من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگان محترم، عزیز دوستو، ساتھیو، بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے ہم پر بڑا رحم کا معاملہ کیا. بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ابھی اللہ کی رحمت سے دور بھاگ رہے ہیں. اللہ اپنی رحمت کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ کر کے اپنے بندوں کو دعوت دے رہا ہے، خیر کی، بھلائی کی، نیکی کی، اجر و ثواب کی، سکون و عافیت کی اللہ دعوت دے رہا ہے. بعض بندے بندیاں اللہ کی اس دعوت کو قبول کر کے فوراً عمل پیرا ہو رہے ہیں، شوق اور فکر کے ساتھ دوڑ کر اللہ کی اس دعوت پر لبیک کہہ کر آ رہے ہیں. بعض نامحروم بدنصیب بندے اور بندیاں وہ ہیں جو اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اس سے انحراف کر کے پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں. تو اللہ ان کو کہے گا کہ بھاگو بدنصیبو، تم لوگ میری محبت سے، میری رحمت سے محروم ہونا چاہتے ہو، جبکہ میں تم کو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ میں نے تم کو دعوت دی، لیکن تم نے قبول نہیں کیا. خدا کی دعوت کا انکار. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. میرے بندوں، میرے بندیوں، جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، دیر مت کرو. وَسَارِعُوا، دوڑو، آؤ جلدی. کدھر آنا چاہیے؟ کدھر کی دعوت؟ کدھر دوڑنے کو کہہ رہا ہے اللہ تعالی؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی بخشش کی طرف، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر آؤ. خدا سے سوال کریں ہم، اے اللہ تیری رحمت کی طرف، تیری مغفرت کی طرف، تیری بخشش کی طرف ہم دوڑ کر آئیں گے، انعام کیا ملے گا؟ تحفہ، گفٹ کیا ملے گا؟ خداوند قدوس کہہ رہے ہیں وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. میرے بندے کیا پوچھتا ہے مجھ سے؟ کیا کمی ہے میرے پاس؟ کون سے خزانے کی کمی ہے میرے پاس کہ تو میری مغفرت کا طالب بن کے، طلبگار بن کے آئے اور میری بخشش کی امید رکھ کر تو دوڑ کر میری طرف آئے اور میں تجھے گفٹ نہ دوں، تحفہ نہ دوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھ تحفہ کیا ہے، گفٹ کیا ہے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسے باغات دوں گا، ایسی خوشیوں والی جگہ دوں گا، ایسی راحت والی جگہ دوں گا، ایسی پرسکون، پر امن، سلامتی، شانتی، سکون، جہاں پر عافیت ہی عافیت رکھی گئی ہے اول سے آخر تک. اس کا نام کیا ہے؟ جنت ہے. کیا نام ہے؟
جنت ہے. اور خدا سے کہیں پوچھیں کہ اے اللہ کتنی بڑی ہے, کتنی لمبی ہے, کتنی چوڑی ہے. خداوند قدوس اپنے بندوں سے بڑے پیارے لہجے میں, بڑی محبت بھرے انداز میں کہتا ہے عرضها السماوات والارض. یہ جو ساتوں آسمان ہیں, یہ ساتوں زمین ہیں, اس سے بھی بڑی عریض ہے جنت, اس سے بھی بڑی. ابھی کیا ہونا جی؟ ساتوں آسمانوں سے بھی بڑی, ساتوں زمین سے بھی بڑی. کتنی ہونا؟ ہم نہ دنیا میں ادھر کمال ادھر ڈھکلنے, ان کا جگہ قبضہ کر لیے, ان کے 2 قدم کاٹ لیے, ان کے 6 قدم کاٹ لیے. ہرس نہیں مٹی ابھی. 2 سینٹ مل گئے تو 4 سینٹ کی ہرس, پھر اس کے سینٹ میں کیسا پاؤں ڈالنا, پھر ادھر بازو والے کے سینٹ میں ٹانگڑی کیسے گھسانا, پھر ادھر ہاتھ کیسے مارنا, ادھر منڈی کیسے, کیسا بھی کر کو میں جگہ زیادہ کروں, زیادہ پراپرٹی والا بن جاؤں, زیادہ جائیداد والا بن جاؤں, زیادہ جو ہے اپارٹمنٹ والا بن جاؤں. ارے اللہ کے بندو, اللہ کہہ رہا ہے یقیناً تم حرص رکھو اپنے اندر, لالچ رکھو اپنے اندر. لالچ اور حرص سے منع نہیں کیا گیا, لیکن لالچ اور حرص آخرت کی رکھو, بلکہ نہ کہ دنیا کی. دنیا کی حرص نہیں, دنیا کی حرص جائز نہیں ہے, دنیا کی لالچی جائز نہیں ہے. آخرت کی رکھو. اللہ پر تمہیں کیا بھی نہیں, صرف میری بخشش کی طرف آؤ, میری مغفرت کی طرف آؤ. اتنی بڑی جنت زمینوں سے آسمانوں سے بڑی دوں گا. اور وہ بھی کیا, وعدت کیا ہے, وعدت للمتقین. اور یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کس کے لیے ہے, کس کے لیے بھائی؟ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. کہیں دھوکہ نہ کھا جانا. پھر بہت کمال پپا کے پاس یہاں مل گئی جنت گھسنے کا, بول کے دور بولتے گھسنے کا نام نہیں رکھتا. وہاں متقی بننا پڑے گا, شرط ہے. پہلے بخشش کے دروازے میں آؤ, خدا بخشش کرے گا تو متقی بن جاؤ. یہ لے کے جاؤ سرٹیفکیٹ, سند, پٹا, رجسٹریشن. ہاں تمہارے نام کو ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بڑی جنت یہ تمہارے نام کو ہے, کون بھی جھانک سکتا نہیں اس میں. اللہ کی طرف سے رجسٹریشن پٹا, اگریمنٹ, فل اگریمنٹ. ذرہ بھی ریمارک, ذرہ بھی شک شبہ نہیں رہتا. ہونا نہیں ہونا بولو جلدی, ہونا. دنیا رکھو, جائیداد رکھو, پراپرٹیاں رکھو. صحیح بولو, ارے جلدی جلدی بولو. صرف اکیلا نہیں بولے گا, آج آپ بھی ساتھ دینا پڑے گا. بولو جنت ہونا چاہیے. بولو کتنی بڑی, بہت بڑی. ہم اتنا کہیں کہ اللہ نہ مجھے جنت چاہیے, نہ مجھے جنت کی آب و ہوا چاہیے, بس مجھے تو تیری رضا چاہیے. بس مجھے تو تیری رضا چاہیے. ارے جنت لے کے کیا کرو گے؟ جنت بھی پھیکی ہے, جنت کی آب و ہوا بھی پھیکی ہے, اس وقت تک کہ جب تک خدا کا دیدار نہ ہو جائے. خدا کا دیدار نہ ہو جائے. بولو کون کون اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں؟ منہ سے رکھو, دل سے بولو. مکے کو کون کون دیکھنا چاہتے ہیں بھائی؟ کعبہ, مکہ المکرمہ کو سب دیکھنا چاہتے ہیں. کعبے کے رب کو کون کون دیکھنا چاہتے ہیں؟ ارے بولو. کعبہ وہ خوبصورت منظر ہے جو خدا کا پاکیزہ وہ مقدس برکتوں والا گھر ہے. کعبے کا رب کیسا ہوگا, کعبے کے رب کی تجلی کیسی ہوگی, کعبے کے رب کی نورانیت کیسے ہوگی, ہم تصور نہیں کر سکتے. بولو پشت اول درجہ رب کی مرضی, اول درجہ رب کی مرضی, پھر اس کے بعد جنت کی زندگی. صحیح ہے, غلط ہے صحیح.
صحیح بات پر عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. کریں گے نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سب کو اس کی رضامندی کی خوشنودی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو اللہ اس کی دربار میں قبولیت کا درجہ عطا فرما کر اس کا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے. اتنا اللہ اتنا آہستہ کیا جھومنا خالی. الحمدللہ. دیکھیں روزے کے ساتھ کیا مزہ آ رہا ہے. روزے سے پہلے کے بیان میں کچھ اور تھا, آج کے بیان میں مزہ کچھ اور ہے, کیونکہ اللہ کی خاص رحمت برستی ہے. اچھا چلو چلیں گے جنت کی طرف. جنت کی طرف جائیں گے نہیں اللہ کی مرضی کی طرف جائیں گے؟ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. باگرا پیٹ والے ہوشیار ہو گئے ہیں, پہچان لیے ہیں ٹھکا ٹھکا پہچان لی. کس کو قبضے میں کرے تو کیا چیز ملتی بولنے کا پہچان لی. ہم ڈائریکٹ جنت کو مارے تو کہوں خالی جنت ہی ملتی, اصل اس سے پورے زمینہ کا مالک جو ہے اس کے اوپر جانے لگے تو اب کیا کیا قبضہ کر لے سکتی ہیں. کیا ہمیں خالی یہ نہیں, ادھر کا نہیں, رائٹ سائڈ کا بھی لیفٹ سائڈ کا بھی, شمال جنوب سب پھینک دے سکتے ہیں. اس کے واسطے ہوشیار ہو گئے ہم لوگ, ٹیکنک سے بڑے آدمی کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں. وہ ہے نا ایک بادشاہ لوگوں کو جمع کیا, پورے رعایا کو, اپنے غلاموں کو, اپنے نوکروں کو, باندیوں کو, باندیوں سب کو جمع کیا. جمع کر کے بولا آج بادشاہ خوش ہے, آج بادشاہ کا دل بڑا خوش ہوا ہے, اور اس خوشی میں بادشاہ تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. آج سے بادشاہ کا اعلان ہے کہ جو میری رعایا, میرے غلام, میرے حکومت کے نیچے رہنے والے سب کے سب جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے وہ چیز اس کی ہو جائے گی, وہ چیز اس کی ہو جائے گی. اب لوگ پورے بھاگرا پیٹ والے ایک جنا جا کو سننے کی پلک کو ہاتھ رکھتا لیا, ایک جنا جا کو سننے کے پلر کو ہاتھ رکھتا لیا, اب ایک جنا جا کو سننے کے کھوٹرے کو ہاتھ رکھتا لیا, اب ایک جنا وہ جگہ کو ہاتھ رکھتا لیا, اب ایک جنا دو تاڑے چیر لے وہ جا کو ادھر کا بھی میرا ادھر کا بھی میرا, دونوں کھڑا ہو گیا, کون بھی آنا ہے ادھر وہ سب لگ گئے ادھر سے ادھر. کہیں بولتے بادشاہ کیا بولا, جو چیز جس چیز پر ہاتھ رکھے گا آج بادشاہ خوش ہے. خوشی میں انعام یہ ہے کہ جو چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی, وہ اس کا مالک ہو جائے گا. چھوڑ دیں, سی ایم صاحب اعلان کر دے راشن کارڈ کی ضرورت نہیں, ووٹر کارڈ کی ضرورت نہیں, کیا بھی ضرورت نہیں. یہ جتنی جگہ خالیاں ملتی ہیں کہ کون پہلے جا کر وہاں قدم رکھا کہ جگہ اس کی بول کو سچ سچ بتاؤ کون تو بھی ٹکتی. چھوڑنا چھوڑ کو حضرت کا بیان چھوڑیں گے کہ نہیں؟ بولو حضرت کا بیان تو چھوڑیں گے. حضرت موقع ملا تو تمہارا بیان اپنے تو ابھی جمعہ کو نہیں تو معلوم شب قدر کو تمہارا 3 گھنٹے بیان کرتا ہو کو ہمیں معلوم. وہ بہت بات میں حضرت یہ کب کی ملتا میں سو ملے سو موقع مل گیا سو آج چھوڑنے کا نہیں, آج ہونا تو 2:30 بجے جمع رکھو, آپ کو ہمیں ختم رکھو, ہاں ذرا کھوٹا گاٹ کو آتی ہماری نشانی کا وہ بولتے ہیں بولتے ہیں. کیوں کیوں موقع مل رہا ہے تو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. بادشاہ نے اعلان کیا جاؤ جس چیز پر ہاتھ رکھو وہ چیز تمہاری. پورے گئے, دیوانہ اٹھا مالیتا کوٹا, بولے سرکار دنا دن جا کر ہاتھ رکھ دیے. اب بولے یہ میرا یہ میرا وہ میرا. ایک باندھی تھی عورت جو پاگل تھی, دیوانی تھی دیکھنے میں لوگوں کے, انہیں خاموش آ کر بادشاہ کے کھاندے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو. پورے لوگ بولتے ہیں ارے پاگل دیوانی ہے تو. آج کا جو وقت ہے, آج کی جو گھڑی ہے, اتنی بڑی گھڑی ہے ہمارے لیے, پورا سونا چاندی ہیرے جواہرات ڈائمنڈ سب ہمارے قبضے میں ہے. تو پاگل ہے, آجا تو بھی لے لے. بادشاہ بھی بولا کہ ارے دیوانی ہے تو, کیا تجھے سمجھ میں نہیں آتا؟ بادشاہ آج خوش ہو کے اعلان کر دیا جو جس پر ہاتھ رکھے وہ چیز اس کی ہے.
تو کیا کوئی چیز کی تجھے تمنا نہیں ہے؟ کوئی چیز کی تجھے خواہش، ہرس، لالچ کیا بھی نہیں ہے تیرے؟ ارے اتنی پاگل ہے تو؟ اللہ کے بندے، اے بادشاہ پناہ جہاں، پاگل میں نہیں ہوں، پاگل یہ لوگ ہیں۔ پاگل میں نہیں ہوں، پاگل یہ لوگ ہیں۔ وہ لوگوں، پاگل تم ہو، دیوانے تم ہو، میں سب سے بڑی عقل والی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ کیسے؟ کہا کہ آپ نے کیا اعلان کیا؟ اعلان کیا تھا آپ کا؟ فرمایا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ چیز اس کی۔ تو بادشاہ پناہ جہاں، جب میں نے یہ اعلان سن لیا، میرے دل میں بات آئی کہ اگرچہ بادشاہ کا اعلان سن کر میں کسی کھاٹ پر، کسی سونے کی چیز پر، چاندی کی چیز پر، ہیرے جواہرات کی جھومروں والی چیز پر میں نے ہاتھ رکھ دیا، وہ چیز میری ہو جائے گی، بس میں وہاں تک محدود رہ جاؤں گی اور آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بادشاہ کے سر پر، کھندے پر ہاتھ رکھ دوں تو بادشاہ میرا ہو جائے گا، بادشاہ میرا تو حکومت میری۔ تم سونا چاندی ہیرے جواہرات رکھ کر بھی میرے نیچے۔ بادشاہ خوش خوش، واہ واہ اللہ کی بندی، تو نے مجھے کچھ آج آئینہ دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ کیا کیا؟ بس تو نے تمام چیزوں کو چھوڑا، صرف بادشاہ کو پکڑا۔ اب تو بادشاہ کو پکڑنے کا اجر یہ ہے، ساری سلطنت، ساری ملکیت، ساری حکومت تیرے نام پر جا۔ اب یہ لوگ اتنا لوٹ کر بھی تیرے نیچے کرنا۔ اب بولو کس کو ہاتھ رکھیں گے؟ ارے بولو، خدا ہمارا تو سب ہمارا، جنت بھی ہماری، ہمارے اشارے پہ جنت بنے گی، ہم جو کہیں گے وہ بنے گا جنت میں۔ شرط یہ ہے کہ ہم یہاں رب چاہی زندگی گزاریں، وہاں ہماری من چاہی زندگی گزرے گی۔ لیکن ہماری زندگی الٹی ہے، یہاں پورا کا پورا پلاننگ ہماری من چاہی کے مطابق ہونا، رب چاہی کے مطابق نہیں ہونا۔ اور آخرت میں مرنے کے بعد سب کچھ رب کی مرضی کے مطابق ہونا کہ اللہ تو دے دے، اللہ تو بخش دے، اللہ تو، اللہ کہیں گے یہاں تو رب چاہی بعد میں چلے گی، پہلے تمہاری چاہت چلے گی۔ وہ بھی کس کے لیے؟ دنیا میں جو لوگ رب کی چاہت کے اوپر چلتے ہوئے، من کی چاہت کو کچل کر قربان کرتے ہوئے آئیں گے، یہاں پر انہی کی حکومت چلے گی۔ اسی لیے فرمایا گیا جنت میں ایک چیز، پرندہ اڑ کے جا رہا ہے، خوبصورت پرندہ جو ہم نے آج تک دنیا میں دیکھا ہے، نہ اس کا نام سنا ہے، نہ اس کا تصور خیالوں میں لایا ہے۔ ایسا خوبصورت پرندہ اڑ کے جاتا رہتا، دل میں ارادہ صرف اتنا، کیا خوبصورت ہے، اتنا وہ کٹا بھی رہتا، بھنیا بھی رہتا، تلے گئے بھی رہتا، آپ کے سامنے آپ کو حاضر، آپ لیجئے، مزیدار، لذیذ، ٹیسٹی، کھاؤ۔ ارے ابھی میں سوچا بھی نہیں، ابھی مکمل ارادہ بھی نہیں ہوا میرا، تبھی یہ بن کر بھون کر تیار ہو کے، ارے کیا چیز ہے بھائی یہ، تمہارے اشارے پہ جنت چلے گی، تمہارے اشارے پہ فرشتے، نوکر آئیں گے، پنکھا ہلائیں گے، ہور آئیں گے، پردہ ہٹائیں گے، ساری چیزیں ہیں۔ زیادہ نہ کو سوچو، زیادہ سوچنا نہیں۔ تو فرض دوستو بزرگوں، یہ ساری چیزیں ملنا ہے تو کیا کرنا؟ اللہ دعوت دے رہا ہے، اللہ کی دعوت کو قبول کرنا۔ کریں گے کیا دعوت؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ بس اللہ کی بخشش کی دعوت دے رہا ہے۔ میرے بندو، تم خطا کار صحیح ہیں، گنہگار ہیں، میں جانتا ہوں، چھوٹے بھی گناہ تم سے ہوئے ہیں، بڑے گناہ بھی تم سے ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں بھی گناہ ہوئے ہیں، رات میں بھی، دن میں بھی گناہ ہوئے ہیں، لیکن نا امید مت ہو میری رحمت سے، آؤ امید لگا کر، تم دیکھو میں کیا نوازتا ہوں، میں تم کو بخش دیتا ہوں۔ یا قوم استغفروا ربکم
حود علیہ السلام اپنی قوم کو کہا، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہا، شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کے دربار میں آؤ، بخشش طلب کرو استغفار کے ذریعے سے، اللہ بخش دے گا، تمہارے لیے خزانے کھولے گا، مال کے خزانے، دولت کے خزانے، رزق کے خزانے کھول دے گا اللہ تعالیٰ۔ سب سے بڑی چیز اللہ تم کو بخش دے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، رمضان کا مہینہ کتنے دن ہو گئے؟ 8واں روزہ ہے آج، کل 9 تراویح مکمل ہوئے ہیں۔ سنیے، سب روزہ ہے الحمدللہ، زور سے بولو سننا، فرشتے آمین بھی کہنا، اللہ بھی خوش ہونا کہ میرے بندے میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے میری تعریف زور شور سے کر رہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی کرو، اللہ کی تعریف کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کا شکر بھی ادا کرو۔ اچھا اب سنیے، نوٹ کر لیجئے، رمضان میں جیسا کہ میں نے گزشتہ سال میں بتایا کہ 4 اعمال خاص کر کرنا ہے۔ ایک تو کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ کثرت کا مطلب کیا؟ گنتی نہیں، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ارے ہمارے ساتھ نقل تو کرو، وہ نقل اصل میں بدل جائے گی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا عمل ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ اتنا بڑا استغفار نہیں آتا، سیکھنا چاہیے۔ نہیں آتا بول کو ہاتھ بندے کو نہیں بیٹھنا، مجھے نہیں آتا بول کے۔ ہر چیز آ رہی دنیا کی، دنیا میں فنا ہونے والی قوم، آخرت میں برباد ہونے والی قوم۔ موبائل فون میں ایک ایسا گیم بنائے، تیار کرے کمپیوٹر کے ذریعے، اپنے دماغ کے ذریعے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ذریعے سے ایسا گیم جس کو کھیلنے میں سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے، کدھر گولی مارنا، کدھر بھاگنا، کدھر دیوار سے اوپر چھلانگ لگانا، کدھر کب کیا اٹیک کرنا، کسی کو پتا ہی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں۔ لیکن ایسی کوشش کرتا یہ اللہ کا بندہ، شیطان کا غلام، ایسی کوشش کرتا اور اپنے آپ کو فخر سے بولتا، ارے وہ گیم کون کھیل سکتے ہیں رہے، 2 گھنٹے میں سیکھ لوں رہے۔ کہتے کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات۔ اب کریڈم، ہیرے کا کریڈم لا کے اس کے سر پہ رکھنا، واہ واہ کیا بات ہے، رکھیں گے، فرشتے برابر رکھیں گے، انگار کے جوتوں کا کریڈم رکھیں گے، لے کھیل مزیدار۔ اب سمجھ میں آ رہا، اب دیکھ، اب بھاگ، فرشتوں کا انگار کے جوتوں کا کریڈم سر پہ پڑا، اب پتا چلے گا کہ میں کدھر بھاگوں، میں کدھر جاؤں، میں کدھر چھپ لوں، کس کے پلوں میں جاؤں، کس کے گلے میں جاؤں، کس کے دروازے کا آڑ لوں، چھپ لوں، تاکہ یہ فرشتوں کے عذاب سے بچ جاؤں۔ فرشتے بولیں گے کہاں بھاگ رہا ہے؟ دنیا میں PUBG فری فائر کھیل کھیل کے وہ فلم میں ادھر سے ادھر چھلانگ لگاتا، عادت پڑ گئی، نہیں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کرو، یہ عذاب میں سہ نہیں سکتا، اس کی کیپیسٹی میرے پاس نہیں ہے، ہٹ جاؤ۔ اللہ کہے گا کہ فرشتوں اور دباؤ اس کو، اور دباؤ، اور دباؤ۔ نہ مسجد کا لحاظ، نہ اللہ کے گھر کی پاکیزگی کا لحاظ، اللہ حفاظت کرو۔ گیم کٹھن سے مشکل گیم 2 گھنٹے میں سیکھ لیا تو مجھے پھر آ رہا، فخر کر رہا، میں 2 گھنٹے میں سیکھ لیا۔ دعائے قنوت سیکھ لیا کیا؟ دعائے معصورہ سیکھ لیا کیا؟ 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 18 ہو گئے، 15 ہو گئے، بالغ ہو گیا، نماز فرض ہو گئی، واجبات سیکھ لیا کیا؟ نہیں۔ روزے
گیم سیکھ لیا، کھیل رہا اور اس کے اندر انعام حاصل کر رہا. یہ بلا تو بلا یہاں پر تو صحیح، مکے مدینے میں بھی پہنچ گئے. اللہ حفاظت فرمائے. وہاں بھی لوگ بیٹھ گئے ادھر سے ادھر سے، اللہ جی. یہ سارا جو ہے اللہ نے کہا کہ میرا کلام کھولو، جنت کا راستہ دکھے گا کہ جنت میں کدھر سے جانا، کیسے جانا، لیفٹ کب مڑنا ہے، رائٹ کو کب مڑنا ہے، سیدھے کب جانا ہے، یو ٹرن کب لینا ہے. یہ قرآن سکھائے گا. ہدی للناس، تمہاری ہدایت کا راستہ اس میں ہے. اور وبینات من الہدی والفرقان، یہ دودھ ہے، یہ پانی ہے، یہ فرق کرنے والا یہ قرآن ہے. یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دین ہے، یہ رات ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ خدا ہے، یہ شیطان ہے. خدا کی مانو، شیطان کی نہ مانو. یہ قرآن کہہ رہا ہے تم اس کے اندر راستہ تلاش کرو. قرآن کو اٹھا کر جال بوجھ اور دھول گرد و غبار کے اندر رکھ دیا. موبائل کو قرآن بنا لیا. روزانہ اس کے اندر جہنم کا راستہ، مشکل سے مشکل راستہ بھی ہو، تلاش کر کے خوش ہو رہا ہے کہ میں نے گیم جیت لیا، IPL جیت لیا، یہ جیت لیا، وہ جیت لیا. ہاں، سب کچھ جیت کر بھی تو نے سب کچھ ہار لیا ہے. تیری ہار ہے نہ کہ جیت ہے. توبہ کرو، موبائل فونوں سے گیموں کو ڈیلیٹ کرو. یہاں تک میں کہتا ہوں تمہارے فون میں بجنے والی آؤٹ گوئنگ کی جو رنگ ٹون ہے اس کے اندر بھی بعض مرد تو مرد، عورتیں تو عورتیں، جوان بچیاں بالغ ہوئی ہیں، شرم نہیں آتی. میں پھر اپنی لفظوں پر آتا ہوں. ناچنے والے ناچنے والیوں کی نقل کرتے ہوئے ان کے گانے رنگ ٹون میں رکھتے ہیں. پتا ہے آپ کو، میں نے یہ اب ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کو فون کر رہا ہوں، آپ کے فون کی گھنٹی گانا بج رہی ہے، میرے کان میں جب تک وہ گانا سنتا پڑے گا وہ سارا گناہ آپ کے کھاتے میں آتا رہے گا. روز کو 50 آدمی فون کر رہے ہیں، 50 آدمیوں کا گناہ آپ کے کھاتے میں فری میں آئے گا. ہماری تو نیکیوں کی جھولی بھر چکی ہے نا. نیکیاں تو پڑھنا تو ہمارا بہت بھاری وزن ہو چکا ہے. اب نہیں تو ہمارے جھولی میں گناہ نہیں ہے، اس لیے گناہ کے کام زیادہ کر رہے ہیں ہم لوگ. صحیح ہے نا؟ کیا منڈی حال ہے آپ کو؟ صحیح ہے؟ غلط ہے بولو. نیکیاں تو بہت ہے، پڑھنا بھاری ہو گیا ہے، گناہ نہیں ہے، اس میں گناہ کر رہے ہیں. اچھا، موبائل فون بجتے ہیں، جیسا کہ میں نے فون کیا آپ کا فون بجا. کیا بجا؟ ایسا بجا کہ سب کو بجا دیا، سب کو اٹھا دیا، سب کو جگا دیا. ایسا بجتا ہمارا فون. وہ بھی کیسے؟ میوزک کے ساتھ، گانے کے ساتھ. وہ بھی لڑکی کا گانا، لڑکے کا گانا، واہی تباہی، اوریانیت، فحاشیت اس کے اندر ٹپکتی ہو ذرے ذرے میں اس کے. خدا کی قسم، آج سے یہ رنگ ٹون نکالو. بولو نکالیں گے نہیں نکالیں گے؟ نکالیں گے، دعائیں ملیں گی ہماری. انکمنگ رنگ ٹون بھی نکالو، آؤٹ گوئنگ رنگ ٹون بھی نکالو، سیل فون کی گھنٹی بھی نکال کے پھینک دو. سادہ رنگ ٹون رکھو. اور ہماری آواز اوپر میک سے ہماری عورتیں جو مائیں بہنیں گھروں کے اندر سن رہی ہیں ان تک بھی پہنچ رہی ہے. وہ بھی کان کھول کے سن لیں. جہنم زیادہ بھرے گی تم عورتوں کے ذریعے سے. عورتیں زیادہ رہیں گی جہنم میں. کیوں؟ ایسے شیطانی کاموں میں عورت سب سے پہلا قدم رکھتی ہے، بعد میں دعوت مرد کو دیتی ہے. بولو جلدی جلدی بولو. نکالیں گے رنگ ٹون نکال کر پھینکیں گے. کب؟ جمعہ کے بعد تک موت آ گئی تو جیسا سنتوں کے لیے ٹائم 5 منٹ دیا جاتا ہے حاجی صاحب، ویسے 2 منٹ ان کو دے دیں گے. یہ سارے اس کے اندر سے گندگی نکالنے کے لیے. سنت پڑھ رہے، فرض پڑھ رہے، واجب پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، تراویح پڑھ رہے، لیکن دل گندا ہے. ہوٹل سے بریانی پارسل کرے، مندی پارسل منگائے، مزبوز منگائے، یہ منگائے، دلیل منگائے،
حدیث میں کیا کیا کی منع ہے؟ گھر کے اندر پلیٹ گندی ہے، کیا کرو گے؟ پہلے پلیٹ صاف کریں گے؟ نہیں، وہ گندی پلیٹ میں ڈال لو گے؟ ارے بولو، ٹائم ہو رہا، پلیٹ صاف کریں گے۔ پلیٹ صاف کرو، ساری چیز خود بخود آپ کے لیے کھانے میں کوئی کراہت نہیں رہے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ۔ اور تیسری چوتھی چیز کرنا، ایک چیز کا سوال کرنا ہے، ایک چیز سے پناہ مانگنا ہے۔ بولو، ایک چیز کا سوال، ایک چیز سے پناہ۔ سوال کس چیز کا؟ ہلو بھی کو اور زور سے برا سننا، ہمارے وہاں سن کو جھاگنا۔ کون ہم کو یاد کر رہا ہے؟ اتنا مخلص اللہ کا بندہ کہے کہ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، ونعوذ بک من النار، اور تجھ سے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جنت عطا کر، اور اے اللہ تو ہمیں جہنم سے حفاظت کر، جنت عطا کر، جہنم سے حفاظت کر۔ اچھا ہے فارمولا، کریں گے؟ عمل کرے تو نا سارے فارمولے کام آئیں گے۔ خالی میڈیکل کی وہ دوائیں یہ دوائیں سب لالے کو رکھ لیے، ایک دوا بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ٹینک کتنی پیاری ہے، یہ گولی کا آٹا کتنا پیارا، خالی اس کی خوبصورتی کو دیکھ لے کو بیٹھ گئے۔ وہ کھائے تو نا تمہاری بیماری دور ہوگی۔ بولو کریں گے انشاءاللہ ضرور۔ اور بھی رمضان کے دیکھو، جو لوگ اب تک روزہ نہیں رکھ رہے ہیں وہ اللہ کے غضب سے بہت ڈرنا چاہیے۔ آخر میں بات ایک مسئلہ بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ کتابوں میں علماء کرام بات لکھے ہیں فقہا کہ جو آدمی اپنے مقام میں رہ کر، سنیے ذرا آخری بات، اپنے مقام پہ رہ کر، آج تک آپ نے یہ مسئلہ نہیں سنا ہوگا، طاقت رکھتا ہوا، صحت اور تندرستی رکھتا ہوا، ساری سہولتیں ہیں، سفر میں بھی نہیں گیا ہے، بیمار بھی نہیں ہے، پھر بھی اگرچہ وہ روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے ایک روزے کے بدلے میں ایک اونٹ قربانی دینا پڑے گا۔ کیا؟ ایک اونٹ کتنا پڑتی معلوم؟ اونٹ کتنا ہے حضرت اندازہ؟ 10,000 میں ایک اونٹلا ملتا نہیں، بکرا نہیں، اندازہ منیمم میکسیمم اونٹ کی شروعات 35,000 سے شروع ہوتی ہے، اب اس کے بعد 1.5 لاکھ تک بھی جاتی، 2 لاکھ تک بھی جاتی۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ایک اونٹ کیسی دینا؟ تمہیں سوچتے کریں گے پوٹلے بتی اونٹ اٹھا کو نہیں، ہٹی کٹی تازی فرپا موٹی اور بہترین سرخ اونٹ، سرخ بولے تو سرخ اونٹ، پورے اونٹوں میں پورے عرب کے اندر سب سے بڑی قیمتی اونٹ۔ یوں سمجھے کہ ایک اونٹ کی قیمت 1.5 لاکھ سے شروع ہوتی ہے، دے سکتے ہیں؟ مسئلہ ہے جو آدمی بیمار بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، پھر بھی روزہ چھوڑ رہا، اس کے لیے ایک روزے کے بدلے میں ایک اونٹ دینا۔ کیسے کریں گے؟ جلدی جلدی بولو۔ بقرعید کا معنی آیا تو قربانی دینے 300 بار نیچے اوپر ہوتے ہیں، ہر روزے کے بدلے میں ایک اونٹ دے سکتے ہیں، پھر نہیں دے سکتے نا، پھر روزہ رکھ لو نا۔ طاقت نہیں ہے تمہارے پاس دینے کی اتنی، کم از کم روزہ رکھنے کی طاقت تو ہے نا، پھر طاقت رکھنے کو ایکٹنگ کا کام تو یا گئی ہو، ایسا ویسا میرے کو کام ہے میں وہاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مالک کو کہا کہ تم اپنے غلاموں کے کام کو ہلکا کرو، غلام کو کہا کہ تو تیرا بوجھ تیرے پیٹھ پر سے اتار لے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اب کیا بہانہ نہیں رہتا؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ روزے دار کی آخری فضیلت کیا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتائیں گے۔ اعتکاف کے بھی مسائل بتانا ہے،
زکات کے بھی کچھ مسائل بتانے ہیں انشاءاللہ. اللہ حیات باقی رکھے آپ کی اور میری، تو انشاءاللہ بقیہ آئندہ جمعہ ہم اس مواد کو آپ حضرات کے سامنے لے کر آئیں گے. آپ جلدی آ جائیں. تو گزارش یہ ہے آپ لوگوں سے ادب کے ساتھ، جو لوگ اب تک روزہ نہیں رکھے ہیں توبہ کریں، اور جو روزے جتنے چھوٹ گئے ہیں وہ کاپی میں لکھ کر رکھ لیں. لکھ کر رکھ لے کر جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، یہ جتنے روزے 8 2 4 6 3 جتنے روزے چھوٹے ہیں ان روزوں کی قضا کر دیں، ورنہ نہیں تو بڑا پچھتانا پڑتا. بہت بڑا عذاب ہے روزے چھوڑنے پر، معمولی بات نہیں. کریں گے حساب کر کے رکھیں گے نا. ہاں. دوسری بات، کل صبح سے جو لوگ آج تک روزہ نہیں رکھیں، کل صبح سے وہ لوگ سحری کر کے مکمل طریقے سے ارادہ کر کے روزہ شروع کر دیں، اور اللہ کے دربار میں یوں کہیں کہ اللہ مجھے معلوم تھا کہ نامعلوم تھا کہ لیکن غفلت کا پردہ میرے دماغ پہ پڑا تھا، میں نے جمعہ میں بیان سنا، میرے غفلت کا پردہ ہٹا اور میرا دل کا ارادہ کھل گیا، اور تو تیری رحمت مجھے نظر آ گئی، اور میں آج سے روزہ رکھ رہا ہوں. اللہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، ایک بات ضروری بات بتانا چاہتا تھا. مساجد میں جو لوگ آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں یا عبادت کے لیے، جو کام کے لیے بھی آتے ہیں، سب سے پہلی چیز تو نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑا ادب احترام کے ساتھ آنا چاہیے، کیونکہ نماز میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے. تم نماز ایسی پڑھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کم از کم آخر درجہ اتنا بناؤ کہ تم نماز ایسی پڑھو اور تصور خیال یہ کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکے، لیکن اللہ تو ہم کو. یا عبداللہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اے اللہ کے بندے اللہ کہاں گیا ہے؟ اللہ تو کہاں نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو جو لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، میں ان لوگوں سے بڑی ادب کے ساتھ، حالانکہ میں اس معاملے میں بڑا سخت ہوں، بہت سخت ہوں. میں اس سے پہلے یہاں آنے سے پہلے جہاں امامتیں کر کے آیا ہوں، ان معاملات میں بڑا سخت تھا، بخشتا بھی نہیں تھا. نماز کے فوراً اٹھ کے غصے کے ساتھ کہتا تھا، لیکن ہر جگہ یہی راستہ نہیں چلتا. اس لیے میں بڑے پیار سے، بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، سر پر اپنی ذاتی ٹوپی رکھ کر آؤ. سر پر اپنی ذاتی ٹوپی بولے تو فقیران کی بھکاریاں کی ٹوپی نہیں، وہ باہر رکھو ہی نہ ہو. وہ فقیران کی بھکاریاں کے جو انہوں بھی قبول نہیں کرتے اس کو بولے ٹوپی لگا لے، کہاں تو مانگو کھانے جاؤ، تو فون بھی دیتے ہیں میرے کو، میں اوریجنل جال کی ٹوپی رکھ لوں، رمضان کو رمضان لگا لینے مانگو کھانے بولتا ہوں. نہیں ہے نہیں. پھر جو ٹوپی فقیر پسند نہیں کر رہا، وہ ٹوپی اللہ کے سامنے لے کر آئے ہو. اچھا طریقہ نہیں، پیارا طریقہ کون سا ہے؟ موبائل فون 25,000 کا اپنے جوب میں، گھڑیال 1500 کی اپنے ہاتھ میں، 2000 کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں، اور کیا ہے وہ ابھی کیا کی بہت ساری چیزیں ہیں سمجھو. لیکن یتیم ہو گئی تو ٹوپی جو 20-30 روپے میں ملتی ہے، اپنی ذات سے، اپنے پیسوں سے خریدنے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے. بولو خریدیں گے سب؟ نہیں بول دو میں پورے ٹوپے میں ایک بنڈل لے لوں، آپ یہاں سے ہمارے پاس سے لے لیجیے انشاءاللہ، اگرچہ آپ لوگ اجازت دیے تو. لیکن بغیر ٹوپی کے نماز مت پڑھو، ثواب کم ہو جائے گا. ہے سوچ بکھاریاں ہمیں نیکیاں نہیں ہیں ہمارے جھولی میں، پھر کہیں کو کم کرا لینا. دوسری بات ہو گئی، سن لیے، عمل کریں گے. چلو الحمدللہ، اللہ آپ کو مبارکبادی میں دیتا ہوں کہ آپ نے ہماری بات مانا، خوشی کے ساتھ تسلیم کیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم آخری درجہ نماز کو جب آتے ہیں مسجد میں، ایک ایسا لباس پہن کر آئیں جو لباس سے سطر نہ دکھتا ہو. یعنی میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں، لیکن یہ بار بار یاد دلاتے رہنا یہ اچھی چیز بھی ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. بتانا، بولنا، یاد دلانا. کپڑے ایسے پہن کر آتے ہیں، بعض لوگ ٹی شرٹ پہنتے ہیں، کرتا پہنتے ہیں، جو بھی پہنتے ہیں الحمدللہ آپ اپنی محنت کے پیسوں کے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کو مبارک ہو. لیکن اللہ کے گھر پہ کم از کم آخری درجہ بتا رہا ہوں، باہر بھی
صحیح لباس میں رہنا چاہیے. آخری درجہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، نماز میں جب آئیں تو اپنی سطر جس لباس سے چھپتا ہو وہ لباس پہن کر آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم اللہ کے گھر میں یعنی میرے گھر میں آؤ عبادت کے لیے تو بہترین بن تن سور کر آؤ، سور کر آؤ. مکے میں نماز پڑھانے، مدینے میں نماز پڑھانے امام آتے ہیں، پورے گیسوں میں ادھر سے ادھر سے دیوانے گھگو اچھا کے سر جھاگتے رہتے ہیں اس کو. وہ گھگوا میں میں بھی ایک گھگو، میں تو ابھی دیوانہ بڑا گھگو، میں تو وہ اماموں کو دیکھنے سے چین نہیں پڑتی میرے کو، سمجھ نہیں. کئی کو بولے تو اتنا خوبصورت لباس پہن کو آتے ہیں، انہوں دیکھتے چلے جاتے ہیں مکے کے امام دیکھتے رہو، مکے کے امام دیکھو رہو. کیوں؟ ان کا لباس خوبصورت رہتا ہے. انہوں خوبصورت رہتے کہ نہیں رہتے کہ لباس تو خوبصورت رہتا ہے. وہ لباس ہمیں بھی اپنا دل سے شایا گیا ڈال کے تو نخلا کر لیتے. تو میرے دوستوں، بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ان کا ٹی شرٹ ہے نا پیچھے سے موڑیا کا پورا کھلا دکھ جاتا. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا معلوم؟ دوسروں کی نماز میں خلل پڑتا، دوسروں کی نماز فاسد ہو جاتی. تو ہمارے ذریعے سے ایک کی نماز بھی فاسد ہو گئی تو پھر پورا عذاب کس کو ملتا بولو؟ مجھے ملتا. یعنی میں جو حرکت کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اچھا لباس پہنے، کم از کم نماز کے لیے. ڈیوٹی، ایک نماز ایک ڈیوٹی ہے، تو ڈیوٹی کا ڈریس الگ ہونا چاہیے. فیکٹری کا ڈریس الگ، دکان کا ڈریس الگ، کالج کا ڈریس الگ، اسکول کا ڈریس الگ، کمپنی کا ڈریس الگ، سارے ڈریس الگ ہیں. نماز کا ڈریس الگ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ بولو، کریں گے؟ نماز کا الگ ڈریس بنائیں گے، ذاتی ٹوپی خریدیں گے. کب؟ بولو آج سے ہی انشاءاللہ. آج شام میں سب کے سب ٹوپی ڈالو اور اصل کے نام. اب تو گھر کو جاؤ ڈریس بدلنے کو آ سکتے نہیں، چھوڑو. اصل سے انشاءاللہ سارے ایسے رہنا، سب ڈر جانا. دیکھو یہ کچھ سے اللہ والے آگے رہے، کدھر سے آگے رہے، اجمیر سے آگے گئے نہ ہونا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کی جو وقت کیا جا رہا ہے، آپ کو سنتوں سے